تو دوستو آج کی ویڈیو میں انباکسنگ کرنے والا ہوں بری کمپنی کا ڈیجیٹل ایمپیئر میٹر۔ تو ویڈیو پوری دیکھیں، اس میں مکمل معلومات ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک انورٹر AC 1.5 ٹن کا چلا کے دکھاؤں گا کہ وہ 1 گھنٹے میں کتنا خرچہ کر رہا ہے، کتنے یونٹ لے رہا ہے، کتنے واٹ پہ چل رہا ہے، کتنے ایمپیئر لے رہا ہے۔ تو یہ مکمل ویڈیو بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے، تو یہ ضرور دیکھیے گا کیونکہ گرمی آ گئی ہیں اور ہر کسی کو بجلی کے بل کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے ابھی آن لائن منگوایا ہے دراز سے، تو چلیں آگے ویڈیو دیکھ لیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے لایا ہوں ڈیجیٹل ایمپیئر میٹر کی انباکسنگ۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہ ڈیجیٹل ایمپیئر میٹر جو ہے یہ میں نے دراز سے منگوایا تھا، ابھی پہنچا ہے، تو میں نے کہا چلیں اس کی انباکسنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ 2898 روپے کا مجھے یہاں پہ کراچی سے ڈیلیور ہوا ہے، پہنچ ملا ہے مجھے یہاں پہ 2898 روپے کا، اور اس کی اپنی قیمت 2699 روپے کمپنی کی قیمت ہے۔ تو چلے اس باکس کو اندر سے کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ایک بار تو میں کھول کے دیکھ چکا ہوں ویریفائی کرنے کے لیے کہ بھئی اس کے اندر ہے کیا۔ تو یہ اس کے اوپر ٹیپ لگا ہوا ہے۔ اس ڈبے کے اندر یہ رہا آپ کا ڈیجیٹل ایمپیئر میٹر۔ تو یہ بری کمپنی کا ہے، بہت اچھی چیز ہے گھر میں رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے AC کا، آپ کے پنکھے کا، آپ کے مطلب بجلی کے موٹر کا کتنا خرچہ ہے۔ اس سے آپ ٹوٹل وولٹیج بھی معلوم کر سکتے ہیں، کتنے ایمپیئر لے رہے ہیں وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 گھنٹے میں یا 1 دن میں کتنے یونٹ خرچ کرتا ہے آپ کا فریج، آپ کا ایئر کنڈیشن، آپ کا جو بھی ہے الیکٹرک آپ جو استعمال کر رہے ہیں گھر میں چیز۔ اور یہ جو ہے میکسیمم لوڈ جو ہے یہ 3300 واٹ تک لیتا ہے، 15 ایمپیئر تک یہ میکسیمم لوڈ لیتا ہے، جو کہ عام طور پر AC وغیرہ جو ہے 10-11 ایمپیئر پر سٹارٹ لیتے ہیں، پھر آج کل جو انورٹر آئے ہوئے ہیں اسپلٹ AC، تو پھر آہستہ آہستہ آ کے وہ ڈاؤن ہوتے ہیں ان کے ایمپیئر۔ تو اس سے یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ایئر کنڈیشن کا خرچہ معلوم ہو جاتا ہے آسانی سے کہ بھئی یہ 1 گھنٹے میں کتنے یونٹ خرچ کر رہا ہے، کتنے ایمپیئر لے رہا ہے، کتنی بجلی خرچ کر رہا ہے۔ تو اس میں اوپر ٹائم ہوتا ہے، نیچے آپ کو وولٹیج، ٹوٹل یونٹس اور ایمپیئر بتاتا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ کو پرائس، اگر آپ جو ایڈجسٹ کریں گے اپنے یونٹ کے حساب سے تو آپ کو پرائس بھی بتائے گا۔ تو یہ گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ اس پہ لکھا ہوا ہے فریج، الیکٹرک ہیٹر، مائکرو ویو اوون، مشین ہوگی، سلائی مشین، LED ہوگی، پنکھا ہو گیا، آپ کے گھر میں موٹر، استری وغیرہ سب کے ساتھ آپ یہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے منگوایا اس لیے ہے کہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، تو اس میں معلوم کرنا پڑتا ہے کہ بجلی کا موٹر کتنا خرچہ کر رہی ہے، اس حساب سے بندہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، یا AC کتنی دیر لگانا چاہیے آج کل۔ تو اس کی ڈبے کے اندر سے سمپل یہ ضروری ہدایات لکھے ہوئے ہیں ڈیوائس کے لگاتے ہوئے، ان باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے ضروری ہدایات۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ان کا مینول گائیڈ ہے، یوزر گائیڈ چھوٹا سا، یہ ہدایت دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیوائس لگاتے ہوئے ان باتوں کا خیال ہے، کسی بھی ایسی آلات اپلائنس جو 15 ایمپیئر یا 3300 واٹ سے زیادہ بجلی لیتی ہے اس پر استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ جلنے کا خطرہ ہوگا اس کا۔ ڈیوائس سوئچ میں لگانے سے پہلے سوئچ بورڈ اور ڈیوائس کا فیز نیوٹرل فیز میچ کر لیں۔ خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کسی بھی قسم کا لوز کنیکشن نہ ہو، کیونکہ لوز کنیکشن اس سے ڈیوائس جلنے اور خراب ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈیوائس زیادہ گرم ہونے کی صورت میں ڈیوائس کو مستقل نہ لگیں اور اپنے کنیکشن کو چیک کروا لیں۔ مطلب لوز کنیکشن میں بھی یہ جلنے کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل ایمپیئر میٹر ہے، اور یہ تو میں آپ کو بتانے بھول گیا کہ یہ کہاں کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے جرمن ٹیکنالوجی ہے، میڈ ان PRC پیپل ریپبلک آف چائنا کا بنا ہوا ہے۔ یہ LCD ڈسپلے بھی ہے اس میں ہے، تو اس کو مزید چیک کریں گے، کسی چیز پر لگا کے بھی چیک کریں گے، ایئر کنڈیشن وغیرہ پہ۔ تو یہ لیں جناب ہمارا ڈیجیٹل ایمپیئر یونٹ بری کمپنی کا۔ تو یہ میں نے نیٹ پر سرچ کیا تو ان کا جو اپنا ویب سائٹ ہے بری والوں کا، تو انہوں نے 2700 روپے ریٹ لکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے دراز پہ چیک کیا تو وہاں بھی 2699 روپے، مطلب 2700 ہی لکھا تھا۔ تو ڈیلیوری کے ساتھ یہ 2898 روپے میں مجھے پڑ گیا، تقریباً 2900 روپے میں پڑ گیا۔ اس کو ابھی ہم چیک بھی کریں گے۔ باقی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ فنکشن دیکھیں، یہ ایمپیئر بتائے گا، یہ آپ کو وولٹ بتائے گا۔ صبر اس کے اوپر سے یہ ہٹا لیتے ہیں تاکہ صاف نظر آئے یہ۔ تو یہ آپ کو وولٹ بتا رہا ہے، اس کے بعد یہ وولٹیج
اور یہ 0 یہاں پہ آپ کو یہ خرچہ بتائے گا کہ کتنا خرچہ ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کو اے سی کے ساتھ میں لگاتا ہوں انورٹر اے سی کے ساتھ، تو چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا خرچہ کر رہا ہے، کتنے ایمپیئر لے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں اب اس طرف چلتے ہیں. تو دوستو ابھی یہ میں لگا کے اس پر چیک کروں گا. یہ میرے پاس 1.5 ٹن انورٹر لگا ہوا ہے مٹسوبشی کا. 1.5 ٹن انورٹر ہے، تو اس کا خرچہ دیکھنے کے لیے وہ نیچے پانی کی مشین بھی ہے، اس کا بھی خرچہ بہت زیادہ آ رہا ہے بل. تو میں نے کہا چلو اس کو چیک بھی کر لیں گے، اور ڈیجیٹل ایمپیئر میٹر ایسے بھی گھر میں کام آتا ہے اور چیزوں کے لیے. تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ چیک کر کے لگا کے چیک کروں گا کتنے ایمپیئر لے رہا ہے. تو روم کا سائز آپ نوٹ کر لیں. اس طرح یہ جو ہے یہ 12 فٹ ہے، اور اس طرح جو ہے یہ 16 فٹ ہے. ٹھیک ہے، لمبائی میں 16 فٹ ہے، اس طرح 12 فٹ ہے. تو اب ہم چیک کرتے ہیں اس کو لگا کے. تو بسم اللہ کرتے ہیں. یہ مین پلگ ہے، یہ بھی لگانا ضروری ہے، یہ بریکر اے سی کے ساتھ، کیونکہ اس سے یہ اے سی کا اگر وولٹیج بجلی اگر کم زیادہ ہوتی ہے تو اے سی کے جلنے کا، اگر اچانک بجلی زیادہ ہو جائے تو اے سی کے جلنے کا خطرہ نہیں ہوتا، یہ خود بخود پھر یہ آف ہو جاتا ہے. تو یہ آٹومیٹک بریکر ہے، یہ لگانے بھی ضروری ہے. ابھی میں اس میں یہ ایمپیئر میٹر لگاتا ہوں بسم اللہ کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لگ گیا ایمپیئر میٹر. تھوڑا فاصلے سے بنا لے خیر. اب اس میں یہ سوئچ لگاتا ہوں میں اے سی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب سوئچ آن کر لیتا ہوں میں. یہ آن ہو گیا. اب میں اے سی کا بھی آن کر لیتا ہوں یہاں سے بریکر سے. بسم اللہ. آن ہو گیا ہے. اب جو ہے جناب یہ دیکھیں اے سی بند ہے اس ٹائم، صرف اس کا جو دکھائیں یہ کھل گیا ہے، اس کا جو یہ بلور کا وہ ہے فین کا، تو یہ بھی صرف کھل گیا ہے، ابھی آن نہیں کیا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ 2.2 واٹ لے رہا ہے، 1.9 بھی دکھا رہا ہے. ابھی میں جیسے ہی ریموٹ سے اے سی کو آن کرتا ہوں. بسم اللہ. اے سی دکھائیں. اے سی آن ہو گیا ہے، لیکن اس کا کمپریسر ابھی 1-2 منٹ لے گا آن ہونے میں. تو اس وجہ سے پھر یہ یہاں پہ دیکھیں وولٹیج دکھا رہا ہے 17.20 پہ پہنچ گیا یہ. اور یہ ٹائم اوپر آپ کو ٹائم دکھا رہے ہیں 15 سیکنڈ 16 سیکنڈ. ٹھیک ہے، اب میں چیک کرتا ہوں اس کے ایمپیئر. جب یہ آن ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک 1 منٹ ہو گیا اس کو. یہ 16.3 واٹ پہ، اور یہ نیچے دیکھیں کاسٹ لکھا ہوا آ رہا ہے، یعنی یہاں پہ آپ اپنے جو کمپنی کا کاسٹ ہے، جو ریٹ ہے یونٹ کا، وہ سیٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ کو یہ بتائے گا کہ 1 گھنٹے میں آپ نے کتنے روپے کی بجلی. اب یہ بٹن جو اس کا ہے یہاں پہ یہ ذرا ہاتھ سے نہیں ہو رہا، تو میں چابی سے کوشش کرتا ہوں کہ یہ پریس ہو جائے. 0.24 ایمپیئر لے رہا ہے اس ٹائم. اے سی آن ہوتے ہی پھر یہ ایمپیئر آہستہ آہستہ بڑھیں گے. پھر جیسے ہی ابھی دیکھیں 1 ایمپیئر پہ چلا گیا، اس کا مطلب ہے اے سی آن ہو گیا. اب یہ دیکھیں 2.3 پہ پہنچ گیا ایمپیئر. یہ دیکھیں 3 ایمپیئر پہ چلا گیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 ایمپیئر پہ چلا گیا ہے. تین 3 منٹ میں اے سی کا کمپریسر آن ہو گیا، کیونکہ میں نے آٹو موڈ پہ لگایا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ دیکھیں میں نے 25 ڈگری سیٹ کیا ہے کمرے کا ٹمپریچر، لیکن آٹو پہ یہ 27 پہ آٹومیٹک چلا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ بجلی کی بچت ہوتی ہے، سیونگ ہوتی ہے، اور کمرہ بھی اچھا خاصا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ فین فل پہ ہے اور 27 ڈگری پہ سیٹ ہے. آٹو پہ ابھی کمپریسر اس کا آن ہوا ہے. تو ایمپیئر میٹر آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، 4.5. تو یہ پہلے اب جائیں گے تقریباً 9 ایمپیئر تک. یہ مٹسوبشی الیکٹرک والے کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایئر کنڈیشن ہے یہ 9 ایمپیئر تک زیادہ سے زیادہ لیتا ہے، اور کم سے کم پھر یہ 1.75 پہ آ کے وہاں پہ سٹیبل ہو جاتا ہے. تو جتنے گھنٹے آپ استعمال کریں گے تو آپ کی بجلی کا بل کم آئے گا. یہ دیکھ لیں پہلے 5 منٹ میں یہ 8.12 ایمپیئر پہ پہنچ گیا پہلے 5 منٹ میں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھے گا، 9 تک جائے گا. دیکھتے ہیں یہ کتنے تک جاتا ہے. ویڈیو تو لمبی ہو جائے گی، لیکن معلومات کے لیے اچھی بات ہے کہ آپ کو معلومات مل جائے، انفارمیشن.
تاکہ آپ کو اپنے ڈیوائس کا خرچہ معلوم ہو کہ بھئی میرا یہ ڈیوائس کتنا خرچہ کر رہا ہے اس ٹائم۔ اور اے سی نے، انورٹر اے سی نے اپنی کولنگ سٹارٹ کر لی ہے، بہت زبردست کولنگ دے رہا ہے اس ٹائم کمرے میں۔ تقریباً 10 منٹ میں یہ کمرہ آرام سے ٹھنڈا کر لیتا ہے، اس لیے میں 10 منٹ بعد پھر چیک کروں گا کہ کتنے ایمپیئر پہ۔ یہ جو آپ 2 لائٹیں دیکھ رہے ہیں، اس میں سب جب ایک یہ نیچے والی لائٹ آف ہو جائے گی، آپریشن جہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا مطلوبہ جو ٹیمپریچر ہے وہ پورا کر لیا ہے اور یہ ٹرپ ہو گیا ہے۔ انورٹر میں تو کمپریسر ٹرپ نہیں ہوتا، لیکن صرف اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے جس سے بجلی کی سیونگ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس ٹائم چل رہا ہے اور ابھی دونوں لائٹیں آن ہیں۔ 10 منٹ لے گا کمرہ ٹھنڈا ہونے میں، اس کے بعد پھر ایمپیئر میٹر پہ جا کے چیک کریں گے کیا پوزیشن ہے۔ ابھی 8.53 پہ چل رہا ہے ایمپیئر میٹر، 7 منٹ ہو گئے ہیں۔ تو میں پھر تھوڑی دیر بعد آپ سے پھر دکھاتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہے۔ تو دوستو اس ٹائم میں نے اے سی کو آٹو موڈ سے ہٹا دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 25 پہ میں نے سیٹ کیا تھا، آٹو موڈ سے ہٹا دیا تو ایک دم جو ایمپیئر میٹر کی ریڈنگ ہے وہ 8.26 پہ پہنچ گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ 13 منٹ 14 منٹ چلنے کے بعد یہ ایمپیئرس کے گر کے تقریباً 6 پہ آ گئے تھے، 5.5 6 پہ۔ ابھی پھر جیسے میں نے آٹو موڈ آف کیا تو ایمپیئرس کی 8.2933 اس طرح بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ روم کا سائز بھی بڑا ہے اور یہ اوپر والے فرسٹ فلور پہ ہے تو دھوپ لگتی ہے اس پہ ایک سائڈ سے، تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے گا۔ موسم بھی اب جون کا مہینہ ہے، آج 1 جون ہے، تو یہ ٹائم لے گا۔ ویسے تو 10 منٹ میں یہ کمرے کا ٹمپریچر وہ کر لیتے، لیکن ابھی چونکہ موسم گرم ہے تو یہ ٹائم زیادہ لے رہا ہے۔ اچھا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے 0.28 یونٹ خرچ کر لیے ہیں، مطلب 17 منٹ میں 0.287۔ تو یہ 1 گھنٹے بعد یہ بھی چیک کریں گے کتنے یونٹ خرچ کیے ہیں اس نے۔ اب جو بجلی کرنٹ آ رہی ہے وہ تقریباً 189 آ رہی ہے اس ٹائم، کرنٹ کافی کم آ رہی ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہے، ہر کسی نے اے سی آن کیا ہوا ہے، فریج آن کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وولٹیج ویسے 220 230 پہ ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے۔ آج وولٹیج بھی کم ہے، وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے، شو کر رہا ہے یہاں پہ کہ 190 وولٹیج آ رہی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، انورٹر ایسی تو کم وولٹیج پہ بھی کام کرتا ہے۔ اب یہ ایمپیئر پہ پھر آگے ہم 7.3 پہ آ گئے، واپس 8 ایمپیئر سے نیچے آ رہا ہے۔ جتنے تک کمرہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا یہ ایمپیئر گراتا جائے گا۔ تو پہلے 27 منٹ میں یہ آٹو موڈ پہ میں نے لگایا تو یہ اس کا جو مطلوبہ کولنگ ہے وہ اس نے پوری کر لی ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ ایمپیئر گرا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائٹ جو ہے وہ بجھ گئی ہے۔ تو اب آپ چیک کر لیں اس کے ایمپیئر 4.8 4.84 ایمپیئر پہ آ گیا 27 منٹ میں۔ تو 1 گھنٹے بعد پورا اس کا ہم چیک کریں گے کہ کتنا خرچہ ہے، اور آپ دیکھ لیں اسی طرح آٹو موڈ پہ لگا ہوا ہے 27 پہ۔ جی تو دوستو یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ کمرہ تو بہت زبردست ٹھنڈا ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، کمرہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن ایمپیئر جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی زیادہ شو کر رہا ہے، 4.5 4.5 ایمپیئر شو کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کمرہ فرسٹ فلور پہ ہے، نمبر 1 یہ ہو سکتا ہے کیونکہ دھوپ اس کے چھت پہ بھی لگ رہی ہے اور دوپہر کے 3 بجے کا ٹائم ہے اور ایک سائڈ دیوار پہ بھی دھوپ لگتی ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، اس کے ایمپیئر ابھی تک کم نہیں ہوئے، کمرہ تو کافی ٹھنڈا ہو گیا، مطلب جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی ہو گیا ہے، کیونکہ پنکھا اس ٹائم دیکھیں بند ہے، بغیر پنکھے کے گزارا ہو جاتا ہے اس پنکھے میں کمرے میں بہت زبردست۔ اے سی بھی ٹرپ ہوا ہوا ہے، یعنی لو اس پہ چل رہا ہے، اور آٹو پہ لگا ہوا ہے، آٹو موڈ، وہی ٹیمپریچر جو سیٹ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یونٹ کتنے خرچ ہوئے ہیں اس 1 گھنٹہ 25 منٹ میں۔ تو کمرہ اوپر ہونے کی وجہ سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری وجہ اس کی یہ کمرہ فرسٹ فلور پہ ہے، اور جب سے یہ اے سی ہم نے لگایا تو بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں، اس دوران ہم نے کھانا بھی کھایا اسی کمرے میں بیٹھ کے، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تک اس نے ایمپیئر ڈاؤن نہیں کیے، لیکن اس کی ابھی ریڈنگ چیک کرتے ہیں کہ اس کے یونٹ کتنے خرچ ہوئے ہیں۔ تو میں یہ چابی
لے کے اس کے ابھی چیک کرتا ہوں یونٹ. یہ 1572 واٹ پہ چل رہا ہے اس ٹائم اے سی. اور یہ دیکھیں 1 گھنٹہ اور 26 منٹ میں 1.39 یونٹ 1.39 یونٹ اس نے خرچ کیے ہیں 1 گھنٹہ 26 منٹ میں. تو اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ کمرہ چونکہ بڑا بھی ہے، آپ دیکھ لیں کمرہ بھی بڑا ہے، 16 بائی 12 کمرہ ہے، چھت کی اونچائی بھی زیادہ ہے. تو اور بچے بھی آ رہے جا رہے ہیں، کھانا بھی ابھی ہم نے کھایا اسی کمرے میں، تو شاید اس وجہ سے اس کا جو بھی ایمپیر ہے یہ نیچے ڈاؤن نہیں ہوا. تو واپس جاتے ہیں ایمپیر کی طرف. 192 وولٹیج آ رہی ہے. ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وولٹیج بھی کم آ رہی ہے اس ٹائم، گرمی زیادہ ہے، آج 1 جون ہے تو وولٹیج بھی کم آ رہی ہے گھر میں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور وہی 4.82 ایمپیر پہ اے سی اس ٹائم لے رہا ہے. تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. امید ہے تھوڑی بہت معلومات آپ کو اس ویڈیو سے حاصل ہو گئی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.